فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ، واللہ اعلم بما ينزل، اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو اتارتا ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں انما انت مفترن، کہ بے شک آپ تو بات کو بنانے والے ہیں، آپ تو بات کو بنانے، مفتر جھوٹے کو بھی کہتے ہیں، آپ تو جھوٹ بولنے والے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، قل آپ کہہ دیجئے نزلہ روح القدس، کہ نازل کیا ہے اس کو پاکیزہ فرشتے نے، من ربک بالحق، تیرے رب کی طرف سے برحق، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ثابت کرے ایمان والوں کو، وہدن اور ہدایت، وبشرا للمسلمین اور خوشخبری مسلمانوں کے واسطے۔ پہلے سے آیت کا مطلب سمجھ لیجئے کہ اللہ نے یہاں پر کس چیز کا ذکر کیا ہے کہ دیکھیے قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم 23 سال 6 ماہ کے عرصے کے اندر نازل ہوا، تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ قرآن کریم کے اندر پہلے ایک حکم آتا اور کچھ وقت تک وہ حکم قرآن مجید کے اندر موجود رہتا، اور اس کے بعد میں اللہ پاک اس حکم کو منسوخ کر کے، یعنی کہ اس حکم کو ختم کر کے کوئی دوسرا حکم قرآن مجید کے اندر نازل فرما دیتے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ شراب کے متعلق ہے کہ شراب کا حکم جو ہے حرام ہونے کا شروع میں نہیں آیا، بلکہ پہلے شراب کی برائی آئی، پھر برائی بیان کی کہ بری چیز ہے اور اس طرح اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، آخر میں جا کر کئی آیات کے بعد جو ہے شراب کے حرام ہونے کا جو ہے وہ ذکر آیا۔ تو اسی طرح قرآن کریم کی اور آیات بھی ہیں، ویسے تو اس کی پوری تفصیل ہے کہ منسوخ التلاوت آیت بھی ہوتی ہے، منسوخ الحکم بھی آیت ہوتی ہے، لیکن ہم اتنی تفصیل میں نہیں جا رہے، ہم سادہ سی ایک بات پڑھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کے بعض حکم ایسے ہوتے تھے یا بعض آیات ایسی ہوتی تھیں جو پہلے آئی ہوتی تھی اور بعد میں جو ہے وہ حکم کیا ہو جاتا تھا، منسوخ ہو جاتا تھا۔ ایک منسوخ ہونے کی، چلے میں قرآن کریم سے آپ کو مثال دے دیتی ہوں ترجمے کے اعتبار سے، کہ دیکھیے اگر کوئی عورت کسی بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے، ایک تو ماں ہوتی ہے، ایک کوئی دوسری ہوتی ہے عورت نا، جیسے کوئی خالہ ہو گئی، پھوپھی ہو گئی، اس طرح تو جو ہے کسی نے دودھ پلا دیا، تو ہمارے ہاں ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے اور پھر اس کے بچوں سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے یہ حکم جو تھا قرآن مجید میں تھا کہ اگر کوئی بچہ 10 گھونٹ دودھ پیتا ہے تو پھر حرمت ثابت ہوگی، یعنی وہ اس کی ماں بنے گی، اور اگر 10 سے کم پیا تو حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ پہلے یہ حکم جو تھا قرآن مجید میں 10 گھونٹ کا تھا، اس کے بعد حکم آیا 5 گھونٹ کا، کہ اگر کسی بچے نے 5 گھونٹ دودھ پیا ہے تو پھر وہ بچہ اس کا بیٹا یا بیٹی بنے گی، ورنہ نہیں۔ تیسرے نمبر پر بعد میں حکم آیا کہ اگر کوئی جو ہے بچہ ایک قطرہ بھی دودھ کا پی لے تو وہ عورت جو ہے اس کی کیا بن جائے گی، ماں بن جائے گی، اور وہ بچہ جو ہے اس کا بیٹا یا بیٹی بن جائے گی۔ اب دیکھیے پہلے حکم تھا قرآن میں 10 گھونٹ کا، پھر حکم آیا 5 گھونٹ کا، اور پھر حکم آیا 1 گھونٹ یا 1 قطرے کا، کہ اس طریقے سے یہ حکم ہوگا۔ تو جب اس طریقے کے حکم قرآن مجید میں آتے تھے کہ پہلے کچھ اور ہوتا، بعد میں کچھ اور ہوتا، تو یہ جو مشرکین ہوتے تھے نا، یہ تو طرح طرح سے قرآن مجید کے اوپر اعتراضات کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے قرآن مجید کا۔ تو یہ کہتے تھے کہ دیکھو تمہارا قرآن تو ایسا ہے کہ پہلے ایک حکم آتا ہے پھر دوسرا حکم آتا ہے، تو کہتے تھے کہ تمہارے اللہ کو یہ نہیں پتا کہ یہ حکم، یہ کام ایسے کرنا ہے، تو پہلی مرتبہ ہی جو ہے وہ حکم جو ہے بھیج دیتا، اور پہلے ایک کوئی حکم آتا ہے پھر اس کو ختم کر کے جو ہے وہ دوسرا حکم آتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ جو دیکھو تم تو اپنے اللہ پر نا جھوٹ کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، کہ پہلے کہتے ہو ہمارے اللہ نے یہ حکم دیا اور پھر بعد میں کہتے ہو ہمارے اللہ نے یہ حکم دیا۔ تو کیا تمہارے اللہ کا، اگر یہ قرآن مجید تمہارے اللہ کی کتاب ہوتی اور اللہ کا حکم اس میں ہوتا، تو پھر تو قرآن مجید کے اندر آیات کو اور حکم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کیا ضرورت تھی اللہ کو کہ اللہ کو پہلے ایک حکم اللہ کو دینا پڑا پھر دوسروں، کیا اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا؟ یہ تھا ان کا اعتراض۔ ایک تو یہ کہ
تمہارے اللہ کو علم نہیں تھا، اور اسی طرح یہ کہتے ہیں تم خود اپنے اللہ کے اوپر کیا کرتے ہو، جھوٹ بولتے. اور یہ سب کچھ کس کی طرف کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کہتے تھے. تو ان چیزوں ان کے اس اعتراض کا یہاں پر کیا ہے، جواب دیا ہے کہ اگر اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں ایک حکم دیا ہے، دوسری آیت میں دوسرا حکم دیا ہے، تو یہ جو ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، بلکہ یہ مصلحت کے تقاضے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کو عام الفاظ میں ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں، جیسے کوئی مریض ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کا علاج شروع ہوتا ہے، ڈاکٹر پہلی مرتبہ کچھ اور دوا دیتا ہے، کچھ وقت کے بعد ڈاکٹر کچھ اور دوا دیتا ہے، اس کا کورس چل رہا ہوتا ہے، پھر کچھ مہینوں کے بعد ڈاکٹر کچھ اور دوا دیتا ہے، پھر کچھ اور دوا دیتا ہے. یہ ساری تفصیلات جو ہے نا، ڈاکٹر مریض کو نہیں بتاتا کہ جی اتنے دنوں تک میں یہ والی اس نام کی دوا دوں گا آپ کو، پھر اتنے مہینے اتنے دنوں کے بعد یہ والی دوا دوں گا، پھر یہ والی دوا دوں گا، بلکہ مریض کو صرف اتنا بتا دیا جاتا ہے آپ نے اتنے وقت اتنے دن تک یہ دوا کھانی ہے بس. اس کے بعد جب وہ دوبارہ چیک کرنے کے لیے آتا ہے، پھر وہ اس کی طبیعت کو سامنے رکھ کر اس کے لیے کیا کر دیتا ہے، میڈیسن لکھ دیتا ہے. حالانکہ ڈاکٹر کو تو وہ میڈیسن جو اس نے بعد میں لکھی ہیں ان کے نام بھی پتا تھے پہلے، اور شروع میں جو میڈیسن لکھی ہیں ان کے نام بھی پتا تھے، سب کچھ پتا تھا ڈاکٹر کو کہ میں بعد میں یہ والی لکھوں گا، اس کے بعد یہ والی لکھوں گا. لیکن ڈاکٹر جس نمبر پہ جو دوا دینی ہوتی ہے، ڈاکٹر اس نمبر پر وہی دوا دیتا ہے. جو دوا 3 مہینوں کے بعد مریض کو دینی ہے، وہ دوا ڈاکٹر پہلے مہینے کے اندر نہیں دیتا. اب کوئی شخص ڈاکٹر پر یہ اعتراض کرے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو تو علم ہی نہیں ہے، تو آپ نے تو یہ دوا آپ نے 3 مہینے بعد دی، تو آپ تو شروع میں دے سکتے تھے یہ دوا. ظاہر ڈاکٹر جانتا ہے کہ کون سی دوا کون سی ڈوز کس وقت مریض کو دینی، مریض نہیں جانتا. بالکل یہی مثال اللہ رب العزت کی ہے کہ کس انسان کو، کس قوم کو کس وقت کون سا حکم دینا تھا. اب تو جو حکم ہے دیکھیں سارے آ چکے ہیں، اب تو نہیں ہے نا کہ اب کوئی حکم آئے گا، نہیں. جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت اللہ کے حکمت کے تقاضے کے مطابق آیات نازل ہوتی تھی کہ اس قوم کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ حکم قرآن مجید کے اندر نازل ہو جایا کرتا تھا. اور یہ بے وقوف یہ سمجھتے تھے کہ شاید اللہ کو علم ہی نہیں ہے، تو اللہ بعد میں یہ آیت نازل کر رہا ہے تو اللہ پہلے یہ آیت جو ہے کیا کر دیتا، نازل کر دیتا. تو اللہ نے یہاں پر جواب ان کو بھی دیا، اور یہ بھی کہ تمہارے نبی جو ہیں، یعنی میرا نبی جو ہے مفتری نہیں ہے، یعنی جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں کہ معاذ اللہ کے نبی نے جھوٹ بولا. نہیں، نبی بالکل سچے، جو آیت جیسے میں نے نازل کی نبی نے تمہیں سنا دی. بلکہ ان میں سے اکثر لوگ کیا ہیں، جاہل ہیں. کیوں جاہل ہیں؟ کہ میرے احکام کو جانتے ہیں. جب نبی کی ذات کے اوپر ایمان نہیں ہے تو نبی کی کسی بات کو وہ سچا نہیں سمجھیں گے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی آپ ان نافرمانوں کو جواب دے دیجئے کہ یہ قرآن میرا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن تو اللہ نے روح القدس کے ذریعے سے بھیجا ہے. روح القدس کہتے ہیں سیدنا جبرائیل علیہ السلام، اور وہ فرشتہ اپنے رب کی طرف سے حکمت کے مطابق کلام لے کر آئے. حکمت کا مطلب کیا، کہ جس وقت جس حکم کی ضرورت تھی، جتنے حکم کی ضرورت تھی، اللہ نے اس وقت اتنا ہی حکم نازل کیا. اس کی ایک مشہور مثال شراب کی آتی ہے کہ شراب ابتدائی اسلام میں شراب حرام نہیں تھی، کیونکہ عرب کے لوگ کثرت کے ساتھ شراب پیتے تھے. کیونکہ جیسے کہتے ہیں نا گھٹی میں پڑا ہونا، تو شراب جو تھی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور جو ہے اللہ نے ان کی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ہی وقت میں شراب کو حرام قرار نہیں دیا کہ اس قوم کے لیے شراب کا چھوڑنا بہت مشکل ہے. ایک وقت میں تھوڑی تھوڑی سی برائی بیان کرنا شروع کی قرآن میں، پھر اس کے بعد جب صحابہ کے دل میں اور جب برائی بیٹھ گئی تو پھر شراب کو حرام قرار دے دیا گیا. تو پتہ چلا کہ اس طریقے سے اس کا چھوڑنا کیا ہو گیا، آسان ہو گیا. اسی طریقے سے دیکھیے نماز کا حکم شروع میں نہیں آیا کہ جیسے قرآن مجید نازل ہوا اللہ نے نماز کا حکم دے دیا، روزے کا حکم دے دیا، پردے کا حکم دے دیا. نہیں، بلکہ پہلے ایمانی تربیت ہوئی، ایمان کے اوپر محنت ہوئی اتنے وقت تک، اس کے بعد کہیں جا کر نماز کا حکم آیا، پھر روزے کا حکم آیا، اسی طریقے سے اور حکم آئے. تو یہ تھی حکمت، جس کو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، حکمت کے مطابق سچائی کے ساتھ جو ہے قرآن کریم کے احکام کو نازل فرماتے ہیں. پھر دیکھ لیجیے ترجمہ
وَإِذَا بَدَّلْنَاهُ اور جب ہم بدلتے ہیں آیتن کسی آیت کو مکان آیتن کسی آیت کی جگہ پر، یعنی پہلے حکم ختم کر کے دوسرا حکم آ گیا تو واللہ اعلم، تو فرمایا اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ مجھے بعد میں کون سے نمبر پر حکم نازل کرنا ہے، لیکن اس کی ضرورت بعد میں ہوتی ہے تو وہ بعد میں آتا ہے۔ فرمایا قالوا انما، اور وہ کہتے ہیں، وہ جاہل نافرمان کہتے ہیں، انما انت مفترن، کہ آپ تو کیا ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، باتیں بنانے والے ہیں اللہ کے اوپر۔ اللہ نے فرمایا بل اکثرهم لا يعلمون، ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، جاہل ہیں یہ لوگ۔ اور فرمایا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، نزلہ، کہ نازل کیا ہے اس قرآن کو روح القدس نے، من ربی کا، یعنی نازل سے مطلب کیا، نازل تو اللہ نے کیا لیکن لے کر اترے ہیں اور پاکیزہ فرشتے، مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، بالحق، حق کے ساتھ، تاکہ ثابت کرے ایمان والوں کو اور ہدایت کے، ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہو، ان کو ہدایت ملے اور خوشخبری ہو ایمان والوں کے لیے۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، انہم یقولون، جو وہ کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، کہ بے شک ان کو سکھاتا ہے ایک انسان، لسان الذی یلحدون الیہ، جس کی وہ تعریض کرتے ہیں، لسان الذی، جس کی وہ تعریض کرتے ہیں، اور اس کی زبان عجمی ہے، اعجمی، اور اس کی زبان عجمی ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن عربی زبان کے اندر ہے۔